کو جا رہے ہیں کلوزنگ کی طرف، اور آپ کے پیشنس کا بھی شکریہ، مجھے برداشت کرنے کا بھی شکریہ۔ پائسس یعنی کہ برج ہوت کے جو لوگ ہیں، انگلش میں جن کے نام دال اور نہیں، انگلش میں نہیں، اردو میں دال، انگلش میں ڈی سے شروع ہوتے ہوں، دانیال ہو گیا، دانیہ ہو گیا، جن کے پاس اگر اپنی ڈیٹ آف برتھ کسی بھی وجہ سے نہیں ہے تو یہ والا ستارہ اور اس کی جرنلائز انفارمیشن سے اپنے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاروسکوپ جو ہے تاریخیں نوٹ کر لیجئے، 23 اگست سے ہم شروع کریں گے اور 30 اگست پہ آج کا ہاروسکوپ اینڈ کریں گے، یعنی اگست کو آج اللہ کی دی ہوئی مہلت کی وجہ سے ہم گڈ بائی بولنے لگے ہیں۔ تو جی 23، 24 اینڈ 25 اگست، یہ تو شکر ہے آپ لوگ پائسین سیف ہو، یہاں پہ کوئی ایسی کوئی نہیں ہے، ملیے جلیے دوستوں سے، دوست آپ کے لیے ہیلپ فل بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی رکا ہوا کام بھی ہو جائے، وہاں پہ بھی ستارہ پازیٹیو ہے۔ 26 اینڈ 27 اگست کی جو 2 تاریخیں ہیں، یہ جو ہے تھوڑی سی جو ہے سلو ہیں، یہاں پہ اپنے خود آپ نے ان دنوں کو ڈیل کرنا ہے، 2 ہی دن ہے میرا خیال ہے، آپ پازیٹیولی ڈیل کر جاؤ گے، کہیں کوئی بے چینی بھی ہوتی ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، جب تک زندہ ہے ہم نے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے۔ نیند ضرور پوری کیجیے گا۔ 28، 29 اور 30 یہاں سے پھر ایک ایکٹیو ویک کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی 28 اگست آنورڈز، اور یہاں پہ جو نئی تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ دے رہی ہیں۔ اس ہفتے میں پائسینس 24 اگست کو ایک ستارہ بدلا، پھر 26 اگست کو، اور یہ 3 دن 28، 29 اور 30 یہ بھی اس کے ساتھ پازیٹیولی ایڈ ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کو کہاں بینیفٹ دے رہی ہیں یہ تاریخیں؟ آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں۔ وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ گھر کا فرنٹ ٹھیک ہو تو باہر کی جنگ لڑنا سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے، چاہے وہ ورکنگ وومن ہے، چاہے وہ ورکنگ مین ہے۔ تو اس وقت شکر ہے کہ آپ کے گھر کا فرنٹ ہمیں ٹھیک نظر آ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے یا ٹھیک ہونے جا رہا ہے اللہ کے فضل سے، اور دوسرا جو ہے آپ کی بزنس ریلیشنز وہ بھی اس وقت سیف ہے، بیسٹ کمیونیکیشن آپ کر پاؤ گے، اور اچھا کمیونیکیشن آپس میں ایک ڈیولپ ہوگا بانڈ، تو اور نئے رشتے بھی آپ کے جڑ سکتے ہیں پائسینز، اس کی بھی امکانات یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح ایک ستارہ جو 7 اگست سے آیا اور جو ہمیں خطرہ تھا میرے پائسینز کے فائنینشل سیکٹر کے اندر آفٹر 27 جولائی، کیونکہ 2 ستارے الٹا چلنا شروع ہو گئے تھے، جس کی بنا پہ ہمیں ڈر تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا جب آپ بڑی ڈیلز کر رہے ہو، بڑے سودے کر رہے ہو، تو بہت سوچ سمجھ کے کہ کسی بھی قسم کی کوئی سچویشن جو ہے وہ میرے پائسینز کے لیے ہنی ٹریپ نہ ہو، کوئی آپ کو پھنسا نہ دے کسی کرائسس میں۔ تو وہاں پہ اس قسم کی جو ہے وہ پوزیشن تھی ستاروں کی۔ تو یہاں پہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ستارہ جو 7 اگست کو آتا ہے وہ آپ کو ریسکیو کرنے کی مکمل کوشش میں مصروف ہے۔ پھر ایک جو 30 جون سے آ کے بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی پازیٹیو تھا۔ ایک تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی پائسینز بیمار تھے، اللہ پاک انہیں غیب سے مکمل شفائے کاملہ دیں گے۔ آپ اپنی اچھی صحت کی ریکوری کے لیے بھی اگر کوشش کرو گے تو بھی یہ ٹائم جو ہے مبارک ہے آپ کے لیے، اور ورنہ وزن ایزیلی پٹ آن کر سکتے ہیں، اس کا بھی امکان موجود ہے۔ اور وہ لوگ جو جاب میں اپ گریڈ ہونا چاہتے ہیں، ترقی پانا چاہتے ہیں، کوئی اچھی ایک معجزے کی تلاش میں، تو یہ معجزہ بھی آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اپنی سیویز ستارہ وہ کہتے ہیں نا صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کن بھی مانگنی ہے زمین پہ اس کی آپ کے لیے پہنچے، اور جو ہے باقی جو ہے کہ کوشش کرنا آپ کا فرض ہے۔ اور اس وقت جو ہے یہ ستارہ اللہ کرے کوئی غیر معمولی ایسی کامیابی، ایسی چیز آپ کو دے سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے کوئی بھی ایسی بلیسنگ کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے سوچی بھی نہ ہو۔
11 اگست سے ایک اور ستارہ ڈاؤن ہوا، جس کی وجہ سے ڈر تھا کہ آپ اپنے بچوں کا ایک تو گاہے بگاہے صدقہ دیجیے گا، بچوں کے معاملات پہ بھی کیئر رکھیے گا. میری وہ پائسینز بہنیں جو بیبی کنسیو کیے ہوئے، اپنا بہت دھیان رکھیے گا اس وقت میں. دوسرا جو ہے، آپ اپنی لو لائف میں اگر آپ نہیں چاہتے کسی بھی قسم کی مس کمیونیکیشن سے آپ کا ریلیشن شپ خراب نہ ہو یا اس میں کوئی رفٹ نہ آئے، تو پھر آپ کو بہت کیئرفلی اپنے ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہے ٹل دی 28 سپٹمبر. تو اس وقت بچوں کے اوپر بھی ان کا صدقہ دیتے رہیے، یا ان کے ساتھ ذرا وقت گزاریے، یا ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیجیے. دوسرا آپ کی جو لو لائف ہے، یہ 2 زونز کو دیکھ رہا ہے. الحمدللہ بہت ساری چیزیں دیکھیں، اچھی بھی ہیں، اور سب کچھ تو مکمل زندگی میں اچھا بھی نہیں ہوتا، ورنہ تو شاید ہم بھول ہی جائیں ہمیں جس نے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں ایک مختصر سے سفر کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں. اور اب ہم اس کو جو ہے آج گڈ بائی کہتے ہیں جاتے جاتے. اگر ابھی کرنا ہے سن کیپریکون سے پھر اس نے ایریز تک آنا ہے، یعنی کہ بہت حالات میں تلاطم ہے، بہت حالات میں اتار چڑھاؤ دکھائی دے گا. سو اس کا ہر دن بہت امپورٹنٹ ہے اس ہفتے کا. تو اگر آپ اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں، ڈیلی وائب دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دوسرے چینل عالیہ نذیر احمد پر جائیے، وہاں پر آپ کو آپ کا ڈیلی ہاروسکوپ مل جائے گا. ویل ہیئر کمز اسٹار آف دا شو پائسس، ہمارے دوست، جہاں پر لگنے جا رہا ہے چاند گرہن. چاند گرہن لگنا ہے 4 ڈگری، تقریباً 4 ڈگری پائسس پر. اور پچھلے جو 1.5-2 سال ہیں، سارے گرہن پائسس اور ورگو آپ ہی کے ایکسس پر لگے، یا آپ کے گھر میں لگتا تھا یا ورگو میں لگتا تھا. اور پچھلے 2 سالوں نے آپ کی زندگی کو ٹوٹل بدلا. اگر آپ غور کریں تو آپ کی زندگی بہت زیادہ تبدیلیوں سے، ٹرانسفارمیشن سے گزری ہے. سو اس کی وجہ یہی راہو کیتو کا ایکسس تھا. اب یہ جو گرہن ہے آپ کے گھر میں لگ رہا ہے، یہ آخری ہے، اور اس کے بعد شاید 18 سال بعد یہاں پر لگیں گرہن. لیکن ابھی ایکسس آپ ہی کا ہے، ایکویریس اور پائسس. راہو جا چکا ہے آپ کے گھر سے، تو گرہن وہیں لگتے ہیں جہاں راہو اور کیتو ہوتے ہیں. لیکن ابھی ایکسس تو وہی ہے. آپ جو یہ ہے 4 ڈگری پر ایکسس وہ سمجھتے ہیں نا، تو یہ قریب ہی ہیں ایک دوسرے کے. اس لیے اب کچھ عرصے کے بعد پھر گرہن آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گے. اور یہ جو تبدیلیاں جو آپ کی زندگی میں پچھلے کچھ سالوں میں آئی ہیں، جب سے یہ ایکسس آپ کا ایکٹیویٹ ہوا، تب سے اب تک آپ ایک مکمل تبدیل انسان ہیں. آپ سمجھ لیجئے جو انسان 2025 میں آپ تھے، یا 2024 کے مڈ سے لے کر تو آج جو آپ ہیں، اس میں زمین آسمان کا 180 ڈگری کا ڈفرنس ہے. آپ لوگوں کو کیسے سمجھتے تھے، لوگوں کو کیا ویلیو کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کرتے تھے، اور اب کیسے کرتے ہیں، اس پر آپ غور کیجیے. اور یہ جو گرہن ہے، یہ بہت پاورفل گرہن ہے. اور اس کے بعد سے وہ جو ایک تبدیلی کا دور تھا نا، وہ پاس ہو جائے گا. ایک فیز سمجھ لیجئے آپ کی زندگی کا 18 مہینے کا ختم ہو جائے گا، اور ایک نیا فیز شروع ہوگا. نیا فیز جو شروع ہوگا وہ ہیلنگ کا ہوگا، اس پر ہم بات کرتے رہیں. لیکن تبدیلی کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ ایک مکمل تبدیل انسان ہو گئے. اور اب یہاں پر جو ہے نا، جیسے یہاں پر اب جو جسے آپ فینکس نہیں کہتے، وہ پرندہ جو اپنی ہی ایشز سے دوبارہ نکلتا ہے، اور دوبارہ بن کے نکلتا ہے، فینکس جس کو کہتے ہیں. سو یہ جو فینکس ہے، آپ اس طرح کا پرندہ بن کے پہلے بالکل جل کر آگ میں ختم ہو کے پھر دوبارہ نیا ری برتھ کہہ لیجیے. ایموشنل ری برتھ بھی ہوئی ہے اور آئیڈینٹی ری برتھ بھی ہوئی ہے آپ کی. سو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے ان دنوں، اس ہفتے میں ایک چیز بار بار آپ کے ذہن میں آئے گی کہ جس طرح سے میں نے زندگی ابھی تک گزاری ہے، اب آگے I'm not ready to spend my life like this. یہ سوچیں آپ کے ذہن میں بار بار آئیں گی. لیکن بہرحال ایڈجسٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ آپ تبدیل ہوئے ہیں، دنیا تو تبدیل نہیں ہوئی ہے، لوگ تو وہی ہیں.
اب آپ ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ میچور ہو گئے ہیں یا آپ زیادہ پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں یا آپ چکی میں پس کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کندن بن گئے ہیں, آگ میں جل کر کندن بن گئے. لوگ تو وہیں کے وہیں ہیں. تو آپ ابھی اپنے رشتوں پر تھوڑا سا فوکس, تھوڑی سی توجہ یہ رکھیے اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی تبدیلی پہ غور کیجیے. اور اس دور میں جو جذباتی فیصلے ہیں ان سے بچیے کیونکہ جذبات کا حملہ بار بار آپ پر ہوگا. آپ کو لگے گا کہ یہ چیزیں آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہیں, بار بار یہ خیال آئے گا یہ چیز آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ دس اینی مور, مجھے یہ نہیں چاہیے. لیکن بہرحال اس کے ساتھ آپ کو چلنا ہے اور آپ کی زندگی میں نئی ڈائریکشنز, نئی انرجی, نئے لوگ, نیا بہت کچھ ہونے والا ہے. فی الحال اس ہفتے اور تقریباً اگلے 10 دن تک, 23 سے لے کے آگے 15 دنوں تک فیصلوں کو اوائڈ کیجیے, امپلسو فیصلوں کو. جو پرانے آپ نے کیے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی اپنے آپ کو کسی نئے اور اچانک فیصلے سے بچائیے. اور پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دم آپ کو قدرت کھلا آسمان دے گی اڑنے کے لیے, اور آپ کہتے ہیں نا the sky is the limit, اور پھر آپ جتنا اونچا اڑ سکتے ہیں, آپ کی جو پرواز ہے جتنی آپ چاہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے فوکس اپنی ذات پر رکھنا ہے کہ جو آپ کے اپنے اندر آپ کا اولڈ پیٹرن تھا, آپ کا پرانا جو آپ کے اندر انسان تھا, اس کو بدلتا ہے تو بدلنے دیں. عادتیں بدل رہی ہیں, حالات بدل رہے ہیں, لوگ بدل رہے ہیں, تو بدلنے دیں اس کو. اور جو نئی طرف آپ کو زندگی لے کے جا رہی ہے, اونچی اڑان کی طرف, اونچی پرواز کی طرف, اس پر فوکس کریں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نیپچون اور سیٹرن آپ کے دوسرے گھر میں ہے, اور آپ کے جو ڈیسیشنز ہیں فائنانشیل وہ بہت سوچے سمجھے ہونے چاہیے. اور پھر آپ کو خود پر یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کا اپنا فیصلہ وہ ٹھیک ہے. ہر فیصلے کو عام ٹائم سے زیادہ ٹائم دیجیے, عام دنوں سے زیادہ ٹائم دیجیے. اور اپنے جو آپ کے ہے نا جو آپ کی یہ انرجی ہے جو آپ کے اپنے اندر آئے گی اب اس گرہن کے بعد, اس کو چینلائز کیجیے, اسے بہتر کیجیے, اسے پہلے سے بہتر کیجیے. اور یہ جو بہتری کا سلسلہ ہے اب یہ رکے گا نہیں. اب جو آگے بڑھنے کا سلسلہ ہے یہ رکے گا نہیں, آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ اب سے جو ایکسس ہے راہو کیتو کی وہ ہیلنگ کی ہے. 12واں اور 6ٹھا گھر ہے, یعنی کہ اب آپ دوبارہ اگر کوئی بیماری تھی, کوئی پریشانی تھی, فائنینشیل ایشوز تھے, وہ اب ٹھیک ہوں گے. یو آر انٹو یور ہیلنگ تھنگ انشاءاللہ. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے ہر فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا. آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کاموں میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کام رک کے ہوں. آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ آپ جذباتی طور پر ایموشنلی تھوڑے سے وہ ہیں ایکٹیو ہیں کیونکہ ایموشنز بہت زیادہ ذائچے میں ہیں. سو ایموشنز کو کنٹرول کریے, کام رک کر ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہو تو رہے ہیں, دیٹ از مور امپورٹنٹ. لو وائف میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے حالات پہلے سے بہتر ہوتے ہیں, آپ بہتر انداز میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے. آپ کا مون میسج آپ کے اپنے گھر سے وہ دے رہا ہے, گرہن ہے, سو مون میسج آپ کو مل رہا ہے کہ آپ کو اپنے خوابوں پر یقین رکھنا ہے. آپ کے خواب سچے ہیں, خواب پورے ہوں گے. اپنے خوابوں پر یقین رکھیں اور اپنے ڈریمز پر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. آپ کا جو لاکی نمبر ہے یہ بن رہا ہے 14, 1 اور 4. یہ جو 14 نمبر ہے یہ جب بھی آتا ہے ایک تو یہ اچھا نمبر ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ آپ نے میانہ روی اپنانی ہے, اپنے آپ کو میانہ روی میں رکھنا ہے. آپ کا جو لاکی سٹون ہے یہ بن رہا ہے ایمیتھسٹ. یہ ایمیتھسٹ ہوتا ہے اور یہ تو ہر پائسس کی ٹیبل پر سرہانے پر ہونا ہی چاہیے. پھر آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے یہ بن رہا ہے ٹرٹل. ٹرٹل جو ہوتا ہے دس از ٹرٹل, اور ٹرٹل ایسا جو ایکٹیو ٹرٹل ہو, ہیڈ آپ کے ساتھ ہو اور
you can say this, an active head up turtle. आपका जो लकी कलर है वो बन रहा है बेबी पिंक, हल्का गुलाबी. आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप छोटी छोटी सी नेकियां रोज़ाना, कोई एक छोटी सी नेकी, कोई छोटा सा नेक काम कीजिए इस हफ्ते के 7 दिनों में. दोस्तों ये था हफ्ते का हाल से जिंद ग्रेप. फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.